ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ کسی اور زبان میں بھی دینا درست ہے یا نہیں؟ الجواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عربی زبان میں خطبہ دیا ہے، لہذا عربی زبان میں خطبہ دینا ہی مسنون ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی عربی زبان میں خطبہ دیا ہے۔ حال یہ ہے کہ صحابہ کرام عرب اور عجم میں پھیل گئے تھے۔ ظاہر بات ہے عجمیوں کا جو زبان ہے وہ عربی زبان نہیں تھی، پھر بھی صحابہ کرام عربی زبان میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ عربی زبان میں دینا مسنون ہے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی خطبہ دینا درست ہے، مثلا پشتو زبان میں یا اردو زبان میں، جس کا جو بھی زبان ہو تو اس زبان میں خطبہ دینا درست ہے، کیونکہ وہ فرماتے کہ خطبے کا مقصد وعظ و نصیحت ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل کرے۔ تو جب آپ عجمی کو خطبہ دے رہے ہیں اور وہ بھی عربی زبان میں تو سمجھیں گے نہیں، خطبے کا جو مقصود ہے وہ مقصود فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا جن کا جو زبان ہے تو اس زبان میں خطبہ دینا درست ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت منقول ہے۔ اور حضرات صاحبین امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جو آدمی عربی زبان پر قادر ہو تو وہ عجمی زبان میں خطبہ نہیں دے سکتا، البتہ جو آدمی عربی زبان پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ عجمی زبان میں خطبہ دے سکتے ہیں۔ یہ ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک اور ان کے قول پر فتویٰ ہے۔ لیکن بعض علماء اس بات کی بھی قائل ہے کہ نہیں، پشتو زبان میں یا اردو زبان میں بھی خطبہ دینا درست ہے۔ تقریباً بہت سارے علماء ہیں، علامہ عبدالحی فرنگی محلی وہ بھی اس کے جواز کے قائل ہے کہ کسی اور زبان میں بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ مجموع الفتاوی میں انہوں نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ اسی طرح مولانا محمد علی منگیری بانی دارالعلوم ندوۃ العلوم لکھنؤ نے بھی اس موضوع پر مفصل رسالہ لکھا ہے، القول المحکم فی خطابۃ العجم، کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی خطبہ دینا درست ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں اگر آپ عربی زبان میں خطبے کو لازم قرار دیتے ہو تو خطبے کا مقصد تو وعظ و نصیحت ہے، اور ظاہر بات ہے عجمی لوگ تو عربی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ پہلے ایک تقریر کرنی چاہیے، پھر اذان ہو، پھر اس کے بعد 2 خطبے ہو، تو وعظ و نصیحت کا جو کام ہے وہ بھی ہو جائے گا، اور جو مسنون عمل ہے 2 خطبے دینا وہ بھی ہو جائیں گے۔ پھر اس پر یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ اب تو یہ 3 خطبے ہو گئے، جبکہ 2 خطبے دینا مسنون ہے، 3 دینا مسنون نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جو پہلے تقریر ہوتا ہے وہ اس کو ہم سنت نہیں کہتے، اس کو ہم مستحب نہیں کہتے، بلکہ وہ تعلیم کا ایک ذریعہ ہے کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، لہٰذا آپ جمعے کے دن ایک تقریر کریں، پھر اذان ہو جائے، اذان کے بعد 2 خطبے دیجئے، تو 2 خطبے تو مسنون ہوں گے، البتہ اذان سے پہلے جو تقریر ہوگی وہ مسنون نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک ترغیبی بات ہوگی۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ بات مروج ہے کہ پہلے تقریر ہوتا ہے، پھر اذان ہوتے ہے، پھر اس کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، تو 2 خطبے تو مسنون ہوں گے، البتہ یہ جو تقریر ہے اذان سے پہلے وہ مسنون نہیں ہوگا، بلکہ وہ صرف مباح ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں علاقوں میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی یہی 2 خطبے دیتا ہے، شروع میں جو حمد وغیرہ کے الفاظ وہ کہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، اور پھر کچھ آیات اور حدیث پڑھے، پھر اس کا ترجمہ کرے، ایک خطبہ ہو جائے، پھر دوسرے خطبے کے لیے اٹھے، یہی حمد پر مشتمل اس طرح الفاظ کہے، پھر قرآن مجید کی آیت اور حدیث پڑھے، پھر اس کا ترجمہ کرے۔ اگر اس طرح بھی کوئی کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی عربی میں یہ 2 خطبے پڑھے۔
واللہ تعالی اعلم۔